نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ حضرات محترم، کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے ہر شے کو تقاضا حکمت کے عین مطابق پیدا فرمایا ہے۔ نہ تو اس کے علاوہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی اس کی پیدا کردہ کوئی چیز بے فائدہ یا بے موقع یا بے ربط ہے۔ انسانوں اور ان کے تمام افعال کا خالق بھی رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم ہی ہے، اور اس نے انسانوں کی پیدائش، نشو و نما، کھانے پینے، حصول آرام، شفائے آلام اور دیگر امور کا حسین نظام بنایا کہ اگر انسان اپنی ذات میں ہی غور و فکر کرے تو اپنے مالک کریم کی لا منتہائی قدرت اور اس کے لامحدود علم پر عش عش کر اٹھتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے انسان کو بار بار تدبر کا حکم ارشاد فرمایا۔ خالق سے بڑھ کر مخلوق کی ضروریات اور تقاضوں کا علم کسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً خالق کائنات عز و جل ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کیا ضروریات ہیں اور ان کی تکمیل کا عمدہ ترین طریقہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا اور وہی ہر باریکی کو جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ انسان کی فطری ضروریات اور طبعی تقاضوں میں سے ایک جنسی تسکین ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے رب کریم نے نکاح کا نظام عطا کیا ہے۔ بلا شبہ یہی انتظام اس تقاضے کی تکمیل کا بہترین اور پاکیزہ ترین ذریعہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ نظام اس ذات نے دیا ہے جس نے انسان میں یہ تقاضا پیدا فرمایا، اور خالق سے بڑھ کر کسے علم ہو سکتا ہے؟ جو بد نصیب لوگ رب کریم کے وجود قدرت یا اس کے علم حاکمیت کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ اگر نکاح کے نظام کو نہ مانیں اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ کار بنا لیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ حیرت تو ان لوگوں پر ہے جو رب کریم کو اپنا خالق و مالک بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کی بے پناہ قدرت، بے انتہا علم کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی عطا کردہ پاکیزہ تہذیب کو چھوڑ کر کسی دوسری بیہودہ غیر شائستہ ثقافت میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ شیطانی بہکاوے اور نفسانی فریب میں مبتلا ہیں۔ نکاح ہر مرد عورت کی فطری ضرورت ہے، اسی واسطے قرآن و سنت میں اس کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی عطا کی گئی ہے اور اس کی حدود، قیود وغیرہ احکام کو خوب واضح کیا گیا ہے۔ نسل نو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر جس راستے کی طرف بڑھ رہی ہے اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں۔ چنانچہ نکاح کا شوق دلانے اور تہذیب حاضر کی تباہیوں سے آگاہ کرنے کے لیے آج نکاح سے متعلق اسلامی تعلیمات کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مختلف علاقوں اور خاندانوں میں کئی طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ اسلام یہ تربیت عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یعنی لڑکا لڑکی نکاح سے متعلقہ معاملات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہوں اور مناسب رشتہ بھی دستیاب ہو تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی، بلکہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جلد نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں نکاح نہ کرنے سے متعلق وعیدیں بھی موجود ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نکاح میں بلا وجہ تاخیر پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، ما یمنعک من النکاح الا عجوزا او فجور،
یعنی نکاح نہ کرنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ تمہیں نکاح پر قدرت نہ ہو اور کوئی رکاوٹ ہو، دوسری وجہ یہ کہ معاذ اللہ تم گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170۔ ہمارے ہاں خاندان والوں کی طرف سے نکاح میں زیادہ تر تاخیر اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات لڑکے والے منتظر رہتے ہیں کہ اس کی اچھی نوکری یا بزنس وغیرہ ہو جائے اور بھاری آمدن ہو تو پھر نکاح کریں گے۔ رشتے کی تلاش میں غلط سوچ بھی نکاح کی تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ لڑکے والے سوچتے ہیں کہ آنے والی بچی کا حسن و جمال، خاندان اور معاشی حیثیت اعلیٰ درجے کی ہوگی تو ہم رشتہ لیں گے۔ دوسری طرف خاتون کے گھر والوں نے ذہن بنا رکھا ہوتا ہے لڑکے کی آمدن، ذاتی گھر اور دیگر ذرائع اس معیار کے ہوں گے تب ہم نے پیشکش قبول کرنی ہے۔ اسی چکر میں کئی سال گزر جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات عمر کے مسائل بھی پیش آنے لگتے ہیں۔ تاخیر کی ایک وجہ شادی سے متعلق رائج رسمیں بھی ہیں۔ دونوں خاندان خود ساختہ رسمیں پوری کرنے کی خاطر اخراجات کا انتظام اور مناسب وقت کا انتظار کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشن تعلیمات پر غور کریں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی تم میں سے جس مرد یا عورت کا نکاح نہ ہو اس کا نکاح کر دو۔ مزید فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ نادر ہوئے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ النور۔ یاد رہے کہ شادی کی عمر کے حوالے سے ملکی قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس پہلو پر کسی قانون دان سے مشاورت کر لینی چاہیے۔ خاندانی معیار سیدنا ابو حاتم مزنی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اذا جاءکم من ترضون دینہ و خلقہ فانکحوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض و فساد، یعنی جب تمہاری خاتون کی طرف ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کے بجائے فقط بڑے خاندان اور زیادہ مال وغیرہ پر ہی نظر رکھو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ فِيهِ، یعنی اگر پیغام بھیجنے والا لڑکی والوں کی طرح مالدار اور بہت بڑے خاندان کا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ و خلقہ فانکحوہ، یعنی جب تمہاری خاتون کی طرف ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1084، سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 132۔ رسم و رواج۔ خود ساختہ رسم و رواج کو پورا کرنے کی خاطر نکاح میں تاخیر کرنے والوں کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے زوجوا اولادکم اذا بلغوا لا تحملوا اصحابهم، یعنی جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دو، بلا وجہ تاخیر کر کے انہیں گناہ میں مبتلا کرنے کا بوجھ اپنے سر مت لو۔ نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی وجہ کے بغیر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے گناہ کا راستہ کھلتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بلا شبہ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نکاح کے مقاصد دین، اسلام، فطرت ہے، یعنی اسلام پر عمل کے لیے زندگی کے معاملات کو چھوڑنا نہیں پڑتا بلکہ تمام فطری تقاضے جاری رہتے ہیں۔
فقط انہیں اپنے بنائے ہوئے طریقوں کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طرز پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لطف یہ کہ اگر بندہ فطری امور کو دینی تقاضوں کے مطابق انجام دے تو ان پر بارگاہ رب العزت سے اجر و انعام کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے۔ نکاح بھی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس کے مقاصد اور تقاضوں کے حوالے سے شریعت مقدسہ کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت بھی ہوتا ہے اور اخروی کامیابی کا وسیلہ بھی قرار پاتا ہے۔ قرآن سنت کی روشنی میں نکاح کے چند اہم مقاصد یہ ہیں۔ مسلمان کے ہر اچھے عمل کا بنیادی مقصد فقط یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ چنانچہ نکاح کرنے والے کا بھی اولین ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے رضائے الہی نصیب ہوگی۔ وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے طبعی تقاضے کی خاطر نکاح کا حکم فرمایا ہے، لہذا میں نکاح کے ذریعے اس حکم خدا مصطفیٰ کو پورا کروں گا اور رب کریم کی رضا پاؤں گا، یعنی اللہ اور رسول کے لیے کروں گا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے والی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے تو جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ اگر انسان اولاد کی اچھی پرورش اور دینی تربیت کرے تو یہ اپنے والدین کے لیے جہاں دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں بخشش مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، حتیٰ کہ بندہ مومن کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے اچھے اعمال اور دعائیں اس کی نیکیوں میں اضافے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ نیک اولاد کا حصول بھی نکاح کا مقصد ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی روایت کیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح یدعو لہ، یعنی جب بندہ وفات پا جائے تو اسے اعمال کا ثواب ملنا موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، وہ خیرات جس کا نفع اس کی وفات کے بعد مخلوق کو پہنچتا رہے۔ نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے۔ نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث 1631۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، واللہ انی لا اکرہ نفسی علی الجماع رجاء ان یخرج اللہ منی نسمۃ تسبح اللہ، یعنی رب ذوالجلال کی قسم میرا شہوت پرستی سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے نفس کو حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے مجبور کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے ایسا بچہ عطا فرما دے جو رب کریم کی عبادت کرنے والا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی رقم 13460۔ قال اللہ تعالیٰ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ، سورۃ النساء۔ پاک دامنی کی حفاظت حیا دین اسلام کا امتیازی وصف ہے اور اللہ تعالیٰ بے حیائی بدکاری پر سخت ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ نکاح سے مسلمان کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ فطری تقاضے کو شرعی طریقے سے پورا کر لوں گا تاکہ آنکھیں بھی بدنگاہی سے محفوظ رہیں اور کردار بھی گناہ کی نجاست سے پاک رہے۔ یہ ایسی شاندار نیت ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد عطا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 افراد کی مدد فرمانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا کے مجاہد اور مکاتب کے ساتھ تیسرے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، یعنی وہ شخص جو خود کو گناہ سے محفوظ رکھنے پاک دامنی کے لیے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث 1655، سنن نسائی کبریٰ حدیث 5307، صحیح حدیث میں بھی یہ حدیث ہے۔ حرام خوری اور بدکاری دونوں گناہ ایمان کو تباہی تک لے جاتے ہیں۔ پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا در حقیقت ایمان بچانے کا ایک عام ذریعہ ہے۔ اسی مفہوم کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی شطر الثانی، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی اس کے نصف دین پر مدد فرمائی تو اسے چاہیے کہ باقی نصف دین میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 2681۔ قدرت کا نظام ہے کہ زندگی کی تگ و دوڑ میں مرد عورت اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ذہنی جسمانی مشقت برداشت کرتے ہیں اور دونوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جہاں نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہاں شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے قرار آسودگی کا وسیلہ بنایا ہے۔ نیند سے ملنے والی قدرتی راحت کو کسی دوسرے ذریعے سے پانا ممکن نہیں۔ یوں ہی نکاح سے میسر آنے والا فطری سکون بھی کسی بےہودہ طریقے سے ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا فرمائیں تاکہ تم ان سے سکون آرام پاؤ، اور اللہ نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت پر نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے مالک نے اسے کہا ہو کہ اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ تربیت کی ہے کہ نکاح کے موقع پر اور بعد میں کن امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہاں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب تک نکاح کے اسباب نہ ہوں تب تک زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بعض اوقات بالغ ہونے کے بعد کچھ سالوں تک کسی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ اس صورتحال سے دو چار جوانوں کے لیے بھی قرآن و سنت سے روشنی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ارشاد ربانی خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی وہ لوگ جو نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں، جنسی بے راہ روی سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ نکاح کے اسباب و وسائل مہیا فرمائے۔ سورۃ النور۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج۔ اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کے ذریعے اجنبی عورت کو دیکھنے سے نگاہ نیچی اور پارسائی محفوظ رہتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جسے نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، کم کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1400۔ صحیح حدیث
بخاری 5056 حاصل شدہ تربیت آیت و حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے ہر طرح کی بے راہ روی سے بچنا ضروری ہے، خواہ وہ معاذ اللہ ہم جنس پرستی کی انداز میں ہو یا خدا نخواستہ متاع کی شکل میں ہو یا نعوذ باللہ مشت زنی کا عمل ہو یا اللہ بچائے مردوں اور خواتین کے اختلاط بےہودگی کی صورت میں ہو یا اللہ نہ کرے سوشل میڈیا کے غلط استعمال، بدنگاہی اور بروں کے ساتھ دوستی کے لحاظ سے۔ بدقسمتی سے ہمارے جوان تیزی سے بےہودہ مغربی تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شریعت مطہرہ سے دوری کی تباہ کن نتائج کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ مغربی تہذیب سے وابستگی کے ہولناک اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے بے تکلفی کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، گھومنا پھرنا اور فون پر باتیں کرنا وغیرہ ایسے امور عام ہوتے جا رہے ہیں جنہیں منبر رسول کے تقدس کے پیش نظر ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ مرد جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے فقط ایک نظر اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں بھی ضروری ہے کہ تنہائی نہ ہو، کیونکہ نکاح سے پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور اجنبی مرد عورت میں تنہائی حرام ہے۔ نیز چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ عورت مکمل طور پر باپردہ ہو، کیونکہ دیگر اعضاء کو دیکھنا بھی حرام ہے اور عورت کا پردے کے بغیر اجنبی مرد کے سامنے جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ سن لو، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہو تو ضرور ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو انہیں برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث 2165 صحیح حدیث۔ نگاہوں کی حفاظت کا انعام۔ بندہ جب شرعی احکام کے حوالے سے غور کرتا ہے تو بعض اوقات سوچ آتی ہے کہ اکثر لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں، پھر میں ان سے الگ طرز زندگی کیسے اختیار کروں؟ یاد رکھیے، برائی کی کثرت کے وقت اس سے بچنا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے، مگر اللہ کریم کی طرف سے اس پر بہت بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ دور حاضر میں بدنگاہی سے بچنا ایک آزمائش تو ہے، مگر روایت میں اس پر جس بڑے احسان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اسے پیش نظر رکھ کر یہ مشکل کام بھی آسان ترین محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رازدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا، ان نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکہا من خوف اللہ اصابہ عز وجل ایمانا یجد حلاوۃ فی قلبہ۔ یعنی بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دے، اللہ عز و جل اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس پالے۔ آمین۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث 7875۔ اگر بے نکاح حضرات نکاح سے پہلے کا وقت ان دینی تعلیمات پر عمل کریں تو توقع ہے کہ دنیا آخرت اچھی ہو جائے گی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور اس قدرت کا پتہ دیتے ہیں۔ خوردبین سے دکھائی دینے والے جرثومہ نہایت باریک ذرے سے لے کر آسمانوں اور لامکان تک ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ نہ تو رب کریم کی قوت طاقت کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی اس کے علم حکمت کی کوئی حد ہے۔ قادر مطلق نے اپنے پسندیدہ دین یعنی اسلام کے ذریعے ہر ضرورت حاجت کی تکمیل کے لیے بہترین اور پاکیزہ ترین نظام عطا فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہی انسان کو حقیقی سکون، راحت اور دنیا آخرت کی کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں۔
رب کریم نے انسان کی ایک اہم ضرورت جنسی تسکین کے لیے نکاح کا نظام عطا کیا ہے، اور بلا شبہ یہ طریقہ نہ صرف انسان کی اس فطری حاجت کو آسان طریقے سے پورا کرتا ہے بلکہ اس کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور پارسائی کے تحفظ کا وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ رب کریم پر ایمان رکھنے والا خوش نصیب اس کی بے پایہ قدرت کو بھی تسلیم کرتا ہے، اس کے بے حد علم کا بھی اقرار کرتا ہے اور اس کی بے انتہا حکمت کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اگر وہ اس کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر مغرب کے گھٹیا طریقے کو اپنائے تو یہ انتہائی حیرت والی بات ہے۔ کیا نعمت ایمان کے باوجود مسلمان کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرا رب میری ہر ضرورت کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، اور یہ بھی اسے ہی سب سے زیادہ معلوم ہے کہ میری کون سی ضرورت کس طرح بہتر طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ شاید یہ یقین کی کمزوری کا ہی نتیجہ ہے، اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علیہ الرحمہ نے فرمایا: سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوان جس طریقے پر چل پڑے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب خود مغرب والوں کو بے حیائی کے ذریعے سکون نہیں مل سکا تو ہمیں اس سے چین کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ بات خون کے آنسو رلاتی ہے کہ عصری تعلیم کے ادارے بھی فحاشی بے حیائی سے محفوظ نہیں۔ کالج اور یونیورسٹیز کا مقصد تو نوجوانوں کی تربیت کرنا اور انہیں مستقبل کا معمار بنانا ہے۔ اگر یہاں نونہالوں کے افکار پراگندہ اور کردار داغ ہو تو قوم کا مستقبل ایسا تاریک ہوگا کہ جس کا تصور کرنے سے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ موجودہ اخلاقی زوال کا علاج یہی ہے کہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام یعنی نکاح کو اختیار کریں اور اس کے علاوہ ہر طریقے کو جوتے کی نوک پر رکھیں۔ اسی تناظر میں آج نکاح سے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا گیا۔ چند اہم نکات یہ ہیں کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یعنی لڑکا لڑکی کے نکاح کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہوں اور مناسب رشتہ دستیاب ہو تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی، بلکہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو اور نکاح سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو جلد نکاح کرنا ضروری ہے۔ بھاری آمدن، بڑے خاندان یا خود ساختہ رسموں کو پورا کرنے کی خاطر نکاح کو مؤخر کرنا جاہلانہ سوچ ہے۔ نکاح ایک فطری تقاضا ہے، اس کا مقصد اور نیت نیک ہو تو یہ کار ثواب اور رضا الہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ نکاح کرنے والے کو یہ باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے: اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مطلوب ہو، یعنی نکاح کرنے والا یہ نیت رکھے کہ اس کے ذریعے اس شرعی حکم کو پورا کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب ہوگی۔ نکاح میں یہ نیت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نعمت اولاد سے نوازے گا تو میں اس کی اچھی پرورش اور دینی تربیت کروں گا، یوں وہ میری بخشش مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ فطری تقاضے کو شرعی طریقے سے پورا کر لوں گا تاکہ آنکھیں بد نگاہی سے محفوظ رہیں اور کردار بھی گناہ کی نجاست سے پاک رہے۔ اگر نکاح کے اسباب میسر نہ ہوں تو قرآن مجید نے پاک دامن رہنے اور ہر طرح کی جنسی بے روی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی صورت میں برے ماحول سے دور رہنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا اور روزوں وغیرہ سے نفسانی خواہشات کو توڑنا بے حد ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ بندہ برے راستے پر چل نکلا تو دنیا آخرت کی تباہی کا خطرہ ہے۔ شرعی مسئلہ: نماز میں کپڑا کہیں سے بھی دوہرا فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایسا کیا تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا لازم ہے۔ تاہم آدھی کلائی تک آستین چڑھی ہو تو رخصت ہے۔ کپڑا دوہرا کرنے سے مراد یہ ہے کہ بناوٹ اور عادت کے برعکس اسے دوہرا کیا جائے۔
بعض کپڑے دورے کیے جاتے ہیں مگر وہ عادت کے خلاف نہیں ہوتے، مثلا ہائی نیک کو اوپر سے فولڈ کر کے ہی پہنا جاتا ہے، یوں ہی سویٹر کی بناوٹ نیچے سے فولڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح خاتون کا حجاب کرتے ہوئے آگے سے دوپٹے کو فولڈ کرنا بھی خلاف عادت نہیں، لہذا ان صورتوں میں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب کریم مغربی تہذیب کی بے راہ روی، بے حیائی سے نوجوانوں کو محفوظ رکھے اور بے نکاحوں کے لیے نکاح کے اسباب پیدا فرمائے۔ خالق کائنات جملہ اکابر اہل سنت علیہم الرحمہ، خصوصاً جن شخصیات کے اعراس مبارکہ اس ماہ میں ہیں، سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ قادر مطلق اہل غزہ سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کے شر سے امت کو محفوظ رکھے اور اسرائیل کو تمام اتحادیوں سمیت نشان عبرت بنائے۔ رب کریم اہل پاکستان کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، ملک کے تمام سرحدات کی حفاظت فرمائے، اسے امن سلامتی کا گہوارہ بنائے اور تمام ارباب اختیار کو اسلام کا خدمت گزار اور عوام کا خیر خواہ کر دے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔